محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، دوستو، 15واں پارہ سورۃ الکہف کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا کہ جو انسان جیسے اعمال کرے گا آخرت میں ویسا ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اچھے اعمال کرنے والے ان کے لیے جنت ہے، نیکیاں جمع کرنے والے ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی وعیدیں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، قبر کا عذاب ہے، میدان محشر میں اپنے پسینے کے اندر غرق ہونا ہے، پھر حساب و کتاب کے بعد جہنم کی آگ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر فرمائی ہیں۔ اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات مبارکہ میں پہلی 3 آیات جو میں نے پڑھی ہیں، ان پہلی 3 آیات میں یہی 3 مضمون بیان ہوئے۔ قرآن کا ذکر ہوا، قرآن کے ذکر کے ساتھ اچھے اور برے اعمال، پھر اچھے اور برے اعمال کے حساب سے آگے کے معاملات اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اگلی چند آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ جس واقعے پر یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ الکہف، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ سورۃ الکہف، اس کا جو شان نزول ہے، مشرکین مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے رہتے تھے، اور سوالات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو، اور پریشان ہو کر یہ دین کی دعوت اور محنت چھوڑ دیں۔ کافر کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اتنا تھکا دو، اتنا اکتاؤ، مجبور کرو کہ وہ اپنے دعوی نبوت سے پیچھے ہٹ جائے، جبکہ ان کی ہر کوشش، ان کی جتنی بھی اپنی طرف سے وہ محنتیں کر رہے تھے، ان کی ساری محنتیں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے تباہ اور برباد تھی۔ دین دن بہ دن بڑھ رہا تھا اور قیامت تک بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ مشرکین مکہ کی ایک جماعت یہودیوں کے پاس گئی۔ علماء، یہود کے علماء بڑے مشہور تھے، کیونکہ ایک تو وہ کتاب کا علم رکھتے تھے، آسمانی کتابیں اور انبیاء کے حالات و واقعات کی خبر رکھتے تھے۔ ان مشرکین مکہ نے علماء یہود سے یہ کہا کہ ہماری مشکل حل کرو۔ مشکل کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات بتاؤ، کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ ہم جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات جو نبی کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، پیغمبر کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، کوئی ایسا سوال، کوئی ایسا واقعہ کہ اس کا جواب صرف نبی دے سکتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہ دے سکتا ہو۔ کوئی ایسی بات ہمیں بتاؤ۔ علماء یہود نے کہا کہ 3 سوالات ہیں، وہ جا کر لو، اگر ان کے جواب وہ صحیح دیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ واقعی وہ اللہ کا رسول ہے، اگر نہ دیں تو پھر معاملہ مشکوک ہے۔ وہ 3 سوالات کیا تھے؟ ان 3 سوالات میں سب سے پہلا اور بنیادی سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا کہ جا کر یہ پوچھو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، غار والوں کا واقعہ کیا ہے، جو اپنا ایمان بچا کر ایک غار میں چھپ گئے تھے،
ان کے حالات بتاؤ، ان کا واقعہ بتاؤ، ان کا معاملہ بتاؤ، وہ معاملہ کیا تھا؟ اصحاب کہف کے بارے میں ذکر کرو۔ دوسرا سوال روح کے متعلق یا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق۔ تیسرا سوال ان کا ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں تھا کہ یہ سوالات جا کر لو، اگر ان کے جواب وہ آسمانی کتاب کے مطابق دیتے ہیں تو واقعی اللہ کے رسول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے پہلا سوال کیا، کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا بالکل میں اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں۔ کہا کہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، اصحاب کہف کون لوگ تھے، ان کا واقعہ کیا تھا، اور وہ غار کے اندر کیوں گئے تھے، یہ ہمیں تفصیل بتائے۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کئی سو سال گزر چکے ہیں، عام بندہ نہیں جانتا، عام لوگ نہیں جانتے۔ ہاں اہل کتاب یا مشہور علماء جو کتاب پڑھنے والے ہیں ان کو ان کے حالات معلوم ہیں، اس کے علاوہ ان کے حالات کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ بتائیے اصحاب کہف کے بارے میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا، وحی آئے گی، قرآن آئے گا، قرآن کے مطابق بتایا جائے گا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے۔ کل آ گئی، قرآن نازل نہیں ہوا، آیات نہیں اتری، وہ پھر آگے جی بتائیے آپ نے آج کا کہا، آپ نے فرمایا آج تو قرآن نہیں اترا، کل بتاؤں گا۔ کل آ جاؤ، کل آئے، پھر قرآن نہیں آیا، 2 دن ہو گئے، پھر وہ آئے، 3 دن گزر گئے، قرآن نہیں اتر رہا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ میرے پروردگار کیا معاملہ ہے؟ ادھر سے مشرکین مکہ بار بار آ کر سوال کر رہے ہیں اور وہ بار بار پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ، اگر اللہ کے نبی ہو، اگر اللہ کے رسول ہو، اگر آپ پر کوئی آسمانی کتاب اترتی ہے، آپ پر اگر کوئی فرشتہ آتا ہے تو ہمیں بتاؤ اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ یا اللہ 3 دن گزر گئے ہیں، یہ لوگ تو پریشان کر رہے ہیں، مالک قرآن نازل فرما اور اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں بیان فرما۔ 3 دن کے بعد قرآن نازل ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتائی جس کی وجہ سے 3 دن تک قرآن نازل نہیں ہوا۔ فرمایا میرے محبوب آپ جب بھی کوئی بات فرمائیں تو ہمیشہ یہ کہا کریں انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ یہ ذکر ہوا ہے سورۃ الکہف میں۔ فرمایا یوں نہ کہا کریں، یوں نہ فرمایا کریں کل بتا دوں گا۔ فرمایا بتانے میں اللہ کی مشیت کو شامل کرے کہ اگر میرے رب نے چاہا تو بتاؤں گا، میرے رب نے چاہا تو بیان کر دوں گا۔ ہر معاملے میں اللہ کی مدد، اللہ کی مشیت کو شامل کیا کریں۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، کوئی کام کرنے کی نیت ہو، فرمایا ہر معاملے میں کہا کرو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تنبیہ فرمائی کہ میرے محبوب انشاءاللہ کہا کرے۔ اس لیے امت کو بھی حکم ہے کوئی بھی کام کرے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، اللہ بعد نے چاہا تو کوئی مسئلہ نہیں، کل کر لیں گے۔ اللہ کی مشیت کو شامل کریں، انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب قرآن اترا، قرآن میں اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ قرآن کریم سورۃ الکہف اللہ پاک نے
اپنے حبیب پر نازل فرمائی. اصحاب کہف کا ذکر فرما دیا, اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا, ان کے حالات کو بیان فرمایا, غار میں جانے کا مقصد بھی بتایا. وہ لوگ اپنی قوم سے علیحدہ کیوں ہوئے تھے, غار کے اندر جا کر کیوں پناہ لی, غار کے اندر جا کر کیوں رہنے لگے, اور کتنا وقت انہوں نے غار کے اندر گزارا. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو وہ آیات نازل کی, اپنے حبیب پر وہ آیات نازل فرما دی جن میں اصحاب کہف کا ذکر کر دیا. فرمایا میرے محبوب, ایک جماعت تھی ایمان والوں کی, ایمان رکھنے والے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے, وہ 7 افراد کی جماعت جو اللہ پر ایمان رکھنے والی, اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی تھی. وہ دور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پہ جانے کے بعد کچھ لوگ ان کے نام لینے والے باقی رہے, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے باقی رہے. فرمایا فلسطین کے اوپر ایک دقیانوس بادشاہ مسلط ہوا جو بت پرستی کرنے والا تھا, بت پرستی کی طرح اپنی قوم کو لگانے والا تھا, بتوں کی عبادت کرنے والا تھا, بتوں کی پوجا کرنے والا تھا. اسی بستی کے اندر, اسی علاقے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے وہ 7 افراد بھی موجود تھے. انہوں نے لوگوں کو یہ دعوت دی, وہ کہنے لگے اور لوگوں, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہمارا رب وہ ہے, ربنا رب السماوات والارض, جو آسمانوں کا رب ہے, جو زمین کا رب ہے, ساری کائنات کا وہی خالق ہے, ساری کائنات کا وہی مالک ہے. ان لوگوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا, اللہ کی طرف انہیں متوجہ کیا. بادشاہ دقیانوس کو پتہ چل گیا کہ میں لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا ہوں, بت پرستی کی طرف بلاتا ہوں, جبکہ یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں, انجیل کی تلاوت کر کے سناتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں. بادشاہ دقیانوس نے ان 7 افراد کو اپنے دربار میں بلایا. بلانے کے بعد کہنے لگا, مجھے پتا چلا ہے تم لوگ میری مخالفت کر رہے ہو, تم لوگوں نے بغاوت کی ہوئی ہے میرے دعوے کے خلاف, تم نے ایک نیا دعویٰ کیا ہوا ہے, تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہو, تم انجیل کا ذکر کرتے ہو, آسمانی کتابوں کا ذکر کرتے ہو. بادشاہ دقیانوس نے کہا, پہلی مرتبہ تمہیں معاف کیا جاتا ہے, تمہیں سمجھا کر چھوڑا جا رہا ہے, اگر تم باز نہ آئے تمہاری گردنوں کو کاٹا جائے گا, تمہیں سزا دی جائے گی. وہ 7 افراد بادشاہ کے دربار میں سے واپس آئے, ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے, ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے, اپنا ایمان بچانا ضروری ہے, ایمان کی حفاظت کرنی ضروری ہے. اگر ایمان نہ بچا سکے دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے, آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے. اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی, ایمان کی حفاظت کی فکر پڑ گئی کہ یہ بادشاہ چاہتا ہے ہم بھی بت پرستی کرنے لگ جائیں, اللہ کی توحید کو چھوڑنے والے ہو جائیں. ان 7 افراد نے مل کر اس بات پہ اتفاق کیا کہ اب علیحدہ ہونے کا وقت ہو چکا ہے, قوم سے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے, ایمان کی حفاظت کرنی ضروری ہے. ان 7 افراد نے ایک غار کے اندر بنا لی, اپنا ایمان بچانے کے لیے, اپنا کلمہ بچانے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے. اپنے گھر والوں کو چھوڑا, اپنے کنبے والوں کو چھوڑا, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا, کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر ایمان نہ بچا سکی یہ ساری چیزیں
چیزیں ہمارے لیے بیکار ہوگی. اگر ایمان بچ گیا, ایمان سلامت رہا, کم از کم آخرت تو کامیابی والی بنے گی. غار کے اندر چلے گئے, ایمان بچانے کے لیے گئے. ادھر سے جب غار میں گئے, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, پروردگار عالم سے دعا کرنے لگی. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. دعا کی ہے ہمارے پروردگار, ہم ایمان بچانے کے لیے آئے, اپنا کلمہ بچانے کے لیے آئے, اپنا دین بچانے کے لیے آئے. اے اللہ, ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرما اور ہمارے معاملے کو بھی آسان فرماؤ. ہمارے معاملے کو اپنی رحمت بھی ہمیں عطا فرما اور ہمارے معاملے کو بھی آسان فرما. ایمان بچانا بہت ضروری ہے, دین کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے. اگر حالات اس قدر خطرناک ہو جائیں کہ اپنی ایمان کا بھی خطرہ ہو تو پھر انسان ہجرت کرے, پھر اپنی جگہ بدلے, تاکہ کم از کم اپنا ایمان ضائع نہ ہو. اپنے ایمان کی حفاظت ہر بندے پر ضروری ہے. ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے, دعا کی ہے. دو چیزیں ہیں, انسان کی ہمت, ہمت کے ساتھ دعا. ہمارے اندر کیا ہے کہ بس چاہتے ہیں دعا, بیٹھے بیٹھے یا اللہ بس یہ ہو جائے, ہمت نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے, مجاہدہ نہیں کرتے. اللہ کی مدد آتی ہے یقیناً, لیکن وہ مدد آتی ہے انسان کی نیت اور اس کی محنت اور مجاہدے پر. یہ خود بھی کچھ کرنا چاہتا ہے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہے بس. اگر وہ محنت صدق کے دل سے کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. انہوں نے محنت کی, غار میں آ گئے, یا اللہ تو ہماری حفاظت کر. کیسی حفاظت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ اصحاب کہف, وہ 7 افراد جب کشادہ غار کے اندر آئے, پہاڑ کے اندر ایک کشادہ غار کے اندر داخل ہوئے, 7 افراد, 8واں ان کا کتا جو ان کی حفاظت کرنے والا, ان کے پہرے کے لیے باہر بیٹھنے والا, ان کی حفاظت کے لیے باہر پہرا دینے والا, 8 افراد, 7واں کتا. جب یہ غار کے اندر 7 افراد داخل ہوئے, اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا, اپنے حبیب کو ذکر کیا, اپنے حبیب کو خود حالات بتائے. فرمایا میرے محبوب وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے, کچھ دیر آرام کرنے کے لیے جب زمین پہ لیٹے, غار کے اندر لیٹ گئے. فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, اللہ پاک نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دے کر انہیں یوں سلایا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گود میں لٹا کر سلاتی ہے, اس کے سر پہ محبت والا ہاتھ رکھتی ہے, اس کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھتی ہے. اللہ پاک نے وہی کیفیت بیان فرمائی, اسی محبت کا ذکر کیا, اسی پیار کا ذکر کیا. فرمایا ان کی کانوں کو تھپ تھپا کر اللہ پاک نے کئی سالوں کے لیے سلا دیا. وہ سوئے تو تھوڑی دیر کے لیے تھے, اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے, اپنے غم کو دور کرنے کے لیے سوئے وہ 6-7 گھنٹے کے لیے تھے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میں نے انہیں 300 سال کے لیے سلا دیا تھا. اصحاب کہف والے ایک دن کے لیے نہیں, 2 دن کے لیے نہیں, 1 ہفتے کے لیے نہیں, 1 مہینے کے لیے نہیں, اپنا ایمان بچانے کے لیے آئے تھے, اپنا کلمہ بچانے کے لیے آئے تھے. اللہ پاک نے اتنی قدر فرمائی, اللہ پاک نے ان کی محنت کی اتنی قدر فرمائی کہ ان حالات میں آئے
جن حالات میں ایمان بچانا مشکل تھا، اپنی جان بچانی مشکل تھی، اللہ پاک نے 309 سال کے لیے سلایا اور ایسے طریقے سے انہیں سلا دیا، اس غار کا منہ شمال کی جانب کر دیا، سورج مشرق سے نکلتا مغرب کے اندر غروب ہو جاتا، ان کے دائیں بائیں سے نکل جاتا، ان کے اندر سے اتنی روشنی اللہ نے عطا فرمائی، غار کے اندر معمولی سے سوراخ پیدا فرما دیے، جو زندہ رہنے کے لیے جتنی گرمی کا ہونا ضروری تھا، روشنی کا ہونا ضروری تھا، جتنی ہوا کا ہونا ضروری تھا، اللہ پاک نے ان غار والوں کو عطا فرمائی، ان سونے والوں کو عطا فرمائی، ان آرام کرنے والوں کو عطا فرمائی، سورج ان کے دائیں بائیں سے گزر جایا کرتا تھا، اللہ پاک نے ان کی سونے کی حالت بھی بیان فرمائی، فرمایا میرے محبوب میں نے انہیں دائیں کروٹ پہ بھی سلایا، پھر میں ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، پھر انہیں بائیں کروٹ پہ بھی سلاتا رہا، ایک کروٹ پہ میں نے نہیں رکھا، ایک کروٹ پہ انہیں نہیں سلایا، وہ دائیں کروٹ بھی سوتے رہے، کبھی بائیں کروٹ سوتے رہے، کبھی بالکل سیدھے ہو کے سوتے رہے، کیونکہ یہ زمین کی کیفیت ہے، انسان کا جسم اگر ایک ہی حالت میں زمین کے ساتھ لگا رہے، زمین جسم کو کھانا شروع کر دے گی، زمین جسم کو بٹانا شروع کر دے گی، اس لیے اللہ پاک نے ان کی حالت کو بدلا، ان کی کیفیتوں کو بدلتے رہے، کبھی دائیں کروٹ پہ سلایا، کبھی بائیں کروٹ پہ سلایا، ایک ہی پہلو زمین کے ساتھ لگا نہیں رہا، ایک ہی پہلو زمین سے چمٹا نہیں رہا، کیونکہ اگر ایک ہی حصہ 300 سال تک زمین سے رہتا، زمین ان کی ہڈیوں کو بھی کھا جاتی، ان کے کھال کو بھی ختم کر دیتی، اللہ پاک نے ایسی ان کی حفاظت فرمائی، 300 سال گزرنے کے بعد اللہ پاک نے پھر ان کو ان کی نیند سے بیدار کر دیا۔ 309 سال، بعض روایات 300 سال جب گزر گئے، اس سے اوپر ہو گئے، اللہ پاک نے اب ان کو بیدار کیا۔ اللہ پاک خود قرآن ثم بعثناہم، اللہ پاک فرماتے پھر میں نے ان کو اٹھا دیا، ان کو کھڑا کر دیا، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ایک دوسرے سے پوچھے کہ کتنے وقت سوئے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوئے 300 سال بعد، جب گئے تھے، توجہ کریں جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب گئے تھے حالات اتنے خطرناک تھے کہ جان بچانی مشکل تھی، زندگی بچانی مشکل تھی، اللہ نے وہ سارا وقت گزار دیا، اب اس وقت میں انہیں اٹھایا کہ جس وقت فلسطین پر عیسائی بادشاہ بیداروس کی حکومت آ گئی، اور یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس کو ریکارڈ میں یہ بات ملی، دفتر میں یہ بات ملی، کاغذات میں ملی کہ 7 افراد ہیں جو دقیانوس بادشاہ کے دور میں عیسائی وہ گم ہو گئے اور وہ ملے نہیں، اس کے پاس وہ کاغذ موجود تھا اور وہ وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، اور ادھر سے فلسطین اور ان حالات میں اس علاقے میں ایک وبا یہ پھیل گئی، توجہ کریں کہ لوگ مرنے کی بعد کی زندگی کا انکار کر رہے تھے کہ جی موت کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس وقت کا بادشاہ بیداروس اس بات پہ پریشان تھا کہ کوئی ایسی مثال اللہ مجھے دے دے کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، اللہ زندہ کرے گا۔ ادھر سے وہ دعائیں کر رہا تھا اس مسئلے کے حل کے لیے، ادھر سے اللہ پاک نے ان 7 افراد کو بیدار کر دیا، یہ نیند سے اٹھ گئے۔ جب یہ نیند سے اٹھے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ، میری طرف توجہ کریں، میں بات سمیٹ رہا ہوں، بات تو بہت لمبی ہے، اب انہیں بھوک بھی لگی، کہا کہ کتنا وقت ہو گیا سوئے ہو، کوئی کہتا 2 گھنٹے، کوئی 4 گھنٹے، کوئی 8-9 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ نیند کا وقت تو 8-9 گھنٹے ہی ہے، اتنے وقت میں تو ایٹومیٹک بندے کی آنکھ کھلتی ہی کھلتی ہے، حال میں کھلتی ہے، 8-9 گھنٹے ہو گئے ہوں گے۔ جب آپس میں تکرار ہوا تو کہنے لگے اس بحث کا کیا فائدہ، بھوک
لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ ان 7 میں سے ایک کا نام تھا تملیخا۔ کیا نام تھا؟ تملیخا۔ بہت سمجھدار تھا۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں کھانا لینے، اور اس کے پاس وہی پرانے سکے 300 سال پرانے وہ سکے تھے۔ کہا کہ میں جاتا ہوں ذرا بھیس بدل کے کہ کچھ نظر نہ ہو، پتہ نہ چلے لوگوں کو، میرا کپڑا شپڑا ڈال کے کچھ کھانا لاؤ، پیٹ بھرے بعد میں دیکھتے ہیں۔ اب وہ کھانا لینے کے لیے پہنچا، دکاندار سے جب سامان لیا اس کو وہ سکے دیے، وہ سکے 300 سال پرانے۔ اس نے کہا یہ تجھے کہاں سے ملے؟ تو کہا بھی یہی تو چلتا ہی یہاں روزانہ، اسی سے تو خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس نے کہا خدا کے بندے یہ تو کب کے ختم ہو گئے۔ اس دکاندار کو یہ شک پڑا کہ اس کو کوئی 200-300 سال پرانا خزانہ مل گیا ہے، اس کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اس نے بادشاہ کو شکایت کر دی، سپاہی آ کے اس کو تملیخا کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جی اس نے کوئی خزانہ چرایا ہے یا بہت پرانا، کوئی 200-300 سال پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے کہ اس کے پاس پرانے سکے ہیں۔ وہ جب بادشاہ بیدروس کے پاس آیا، اس نے کہا بھئی میں کوئی چور وور نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی خزانہ ملا، یہ تو میرے سکے ہیں، اور تم کون ہو؟ بادشاہ کو کہنے لگا ہوگا جی میں تو بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا یار کل تو بادشاہ دقیانوس تھا، آج آپ بیٹھے ہوئے یہاں۔ اس نے کہا دقیانوس کو تو مرے بھی 300 سال ہو گئے، اس کو تو مرے بھی 300 سال ہو گئے، آپ کیسے جانتے ہو اس کو؟ اب اس نے وہ سارا واقعہ بتایا کہ جو 7 افراد اس جگہ سے ہجرت کر کے چھوڑ کر جو غار میں گئے تھے ان میں سے ایک میں ہوں، جو یہاں سے گئے تھے جن کو تم تلاش کرتے رہے ان میں سے ایک میں ہوں، اور ان غار والوں میں سے میں یہاں کھانا لینے آیا۔ اب بادشاہ نے سب سے پہلے اللہ کا شکر اس بات پر ادا کیا کہ یا اللہ جس مسئلے کے لیے میں دعا کر رہا تھا اس مسئلے کو آپ نے حل فرما دیا۔ مسئلہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، لوگ مان نہیں رہے تھے۔ اب بادشاہ نے ساری قوم کو کہا دیکھو جس رب نے 300 سال ان کو سلا کے زندہ کیا ہے وہی اللہ ہمیں موت دے کر بھی زندہ کرے گا۔ اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، اس کی بھی عادت بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا، جب گئے تھے تو حالات کتنے خطرناک تھے، کتنے مشکل تھے۔ کس کے لیے گئے؟ اپنے دین کے لیے گئے، اپنے ایمان کے لیے گئے۔ اب جن حالات میں وہ آئے اب لوگ ان کی زیارت کرنے کو ترس رہے ہیں، ان سے ملنے کو ترس رہے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کو ترس رہے ہیں۔ اب شاہی دربار میں ان کے لیے دسترخوان لگ رہے ہیں، جس دربار میں بلا کر انہیں موت کی دھمکی دی جا رہی تھی اسی دربار میں ان کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور غار کے اندر سپاہی نہیں گئے بلکہ وہ بادشاہ کہنے لگا اس غار کے اندر میں خود جاؤں گا، اور ایمان بچانے والوں کو لینے کے لیے میں خود جاؤں گا، ان کے استقبال کے لیے میں خود جاؤں گا، انہیں شاہی دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، شاہی دسترخوان پہ لایا جائے گا۔ بادشاہ بیدروس اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے قریب آیا جس غار کے دھانے پر کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ پہرا دے رہا تھا، لیکن تملیخا ان 7 میں سے ایک جو بندہ تھا وہ بھی بادشاہ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے کتے کو سائیڈ پہ کیا۔ بادشاہ جب اس غار کے قریب گیا سپاہیوں کا شور ہونے لگا، وہ غار والے سمجھی شاید بادشاہ دقیانوس آ گیا، اس کی فوج پکڑنے کے لیے آ گئی، اس کی عوام پکڑنے کے لیے آ گئی۔ انہیں کیا پتا 300 سال گزر گئی، کتنے بادشاہ گزر چکے ہیں، کتنا زمانہ گزر چکا ہے۔ گھبرانے لگی، پریشان ہونے لگی، دعا کی پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری زندگی کی حفاظت فرما۔ بادشاہ بیدروس غار کے اندر داخل ہوا، ان لوگوں نے دیکھا کہ سر کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے، شاہی لباس پہنا ہوا ہے۔ بادشاہ غار کے اندر آیا، آنے کے بعد سب سے پہلے سلام کر کے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے تم سے ملاقات کا موقع عطا کر دیا۔
اللہ کا شکر بھی ادا کیا، بڑے اعزاز کے ساتھ انہیں اپنے دربار میں لے کر آیا، اپنی اس شاہی جگہ پر لے کر آیا، ان کا استقبال کیا گیا، ان سے لوگوں نے دعائیں بھی کروائی۔ اللہ پاک نے یہ سارا واقعہ اس لیے بیان فرمایا، یہ سارا واقعہ اس لیے ذکر فرمایا، انسان ایمان کے لیے محنت کرتا رہے، ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتا رہے۔ دیکھو اللہ کیسے کیسے انعامات عطا کرتا ہے، اللہ کی مدد کتنی آتی ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے کتنے راستے بنا دیتا ہے۔ وہ ایمان بچانے کے لیے گئے، کلمہ بچانے کے لیے گئے، اللہ پاک نے ان کا ایمان بھی بچایا، اللہ پاک نے ان کی زندگی کی حفاظت بھی فرمائی۔ دونوں چیزیں محفوظ، ایمان بھی محفوظ، کلمہ بھی محفوظ۔ وہ لوگ وہاں بادشاہ سے ملے اور ملنے کے بعد گھبرائی ہو گئی، ملنے کے بعد بادشاہ کو جب سلام دعا کیا تو بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ دربار میں رہے، یہاں شاہی جگہ پر رہے، لیکن جس جگہ پر وہ رہے 300 سال، اب ان کا وہاں سے ہٹنے کو من نہیں کر رہا تھا۔ کہنے لگے اب ہم وہیں رہیں گے جہاں ہمارے رب نے ہماری حفاظت کی ہے۔ اسی غار میں جب وہ واپس آئے وہاں لیٹے، اب اللہ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا، بیدار کیا، قوم کے پاس گئے، سب سے ملے، واپس آئے، اب اللہ نے ان کو موت کی نیند سلایا، اور بادشاہ نے پھر وہاں ایک بہترین عبادت خانہ تعمیر کروایا۔ یہ اصحاب کہف والے تھے جن کا واقعہ اللہ نے